بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا پالن ہار ہے. اسی نے ہمیں دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ ہم اس دنیا میں اس کا شکر بجا لا کر کے، اس کے احکامات، اس کے اوامر کی پابندی کر کے، اس کے نواہی سے رک کر کے اپنی اخروی زندگی اور برزخی زندگی سنوار سکیں. اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخر نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی برزخی زندگی کو اور اخروی زندگی کو کیسے سنوار سکیں. حاضرین، انسان کے عالم 4 عالم ہیں. پہلا عالم ہے ماں کے پیٹ کے اندر، جس کی مدت 6 ماہ سے 9 ماہ تک ہے. تقریباً 3 تاریکیوں کے اندر ایک انسان رہتا ہے، ایک بچہ رہتا ہے. ایک تو پیٹ کا اندھیرا، پھر اس کے اندر اندھیرا. ان اندھیروں میں اس کی زندگی گزرتی ہے. فرشتہ آ کر کے 4 ماہ کی مدت میں اس میں روح پھونکتا ہے. اس مدت سے آنے کے بعد اس کا دوسرا عالم شروع ہوتا ہے، جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں عالم الامتحانات. یہ ایگزام ہال ہے. یہ دنیا جو ہے ایگزام ہال ہے. جس طرح ہمیں اگر امتحان لکھنا ہو یا کہیں جاب میں، کمپنی میں جاب کی خاطر انٹرویو دینا ہے، تو جس طرح ہم تیاری کر کے جاتے ہیں اور اس کے لیے جو مدت دی جاتی ہے ہم کو 2 دن کی، 1 دن کی، 3 دن کی، اس مدت میں جو تیاری کی جاتی ہے وہی تیاری کا ماحول ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں بھیجا ایک امتحان کے لیے. ہمارا امتحان چل رہا ہے، ہمارا سب کا امتحان چل رہا ہے. اور بات یہ ہے کہ اس امتحان کا پرچہ، کوشچن پیپر آؤٹ ہو چکا ہے. آسانی سے بہت ہی چھوٹے سوالات ہونے والے ہیں. من ربک کا، من نبیو کا، ما دینو کا. یہی 3 سوال ہوئیں گے. چاہے کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کنڑ زبان بولتا ہو، تمل زبان بولتا ہو، اردو بولتا ہو، کسی بھی طرح کی ملیالی کونے کی کوئی بھی زبان ہو، ترکیش لے لے کوئی بھی زبان، مگر اس عالم میں جب آئے گا، تیسرے عالم میں یہاں سے جب پار ہوئے گا تو وہاں اس کو عربی میں ہی جواب دینا ہے. اور اللہ رب العزت بلوائے گا، اس کو زبان عطا فرمائے گا کہ وہ عربی بول سکے، اور وہاں پر وہی آدمی جواب دے سکے گا
جس کا عمل اچھا رہا، جو واقعی عملی اعتبار سے اس نے اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائی ہے. ورنہ اگر یہ تینوں جواب کے آنسر بیٹھ کر کے 10 دن بھی رٹ لے، پوری زندگی بھی بیہٹ کر لیں، جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ عمل جواب دے پائیں گے اس وقت. تو یہ دوسرا عالم، عالم الدنیا، عالم الامتحان ہے. اس کے بعد تیسرا عالم عالم برزخ ہے، قبر کی زندگی ہے. اس کی مدت کیا ہے؟ اس کی مدت انسان کی موت کے بعد سے قیامت تک ہے. انسان کی موت کے بعد سے جو بھی اب تک مرے ہیں، جو بھی وفات پائے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے، ان کا تو وقت شروع ہو گیا، ان کا عالم شروع ہو گیا ہے. اب پتہ نہیں ہمارا عالم کب شروع ہوئے گا، کب ہماری موت آئے گی. پھر یہ تیسرا دور ہمارا شروع ہو جائے گا، تیسری دنیا شروع ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. قیامت تک، دوسرا سور پھونکنے تک. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر سب قبروں سے نکلیں گے. اس کے بعد چوتھے عالم میں جائیں گے، جس کو عالم البقاء کہیں گے. ہمیشہ ہمیشگی کا عالم ہے وہ، عالم قیامہ، یوم القیامہ. قرآن کریم میں تقریباً بے شمار ناموں سے اس کو یاد کیا گیا ہے. تو حاضرین، جس عالم کا میں نے ذکر کیا، یا مجھے آج جس عالم کے تعلق سے بات کرنا ہے، وہ ہے برزخی زندگی. برزخی زندگی یہ ہر ایک کو آنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی یوم القیامہ. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، محمد کہہ دو، ان الموت، قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دو کہ اس موت سے جسے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں ملنا ہے. اگر میں موت سے بچ جاؤں گا، پوری دنیا کو بھی اگر تم نے سیکورٹی کے طور پر لگا دیا کہ ہماری حفاظت فرمائیں، تمہیں اگر موت آنی ہو، تمہارا مدت، تمہارا منٹ، تمہارا سیکنڈ طے ہے. موت سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا، اور کسی کو اتنی بھی مہلت نہیں ملنے والی. ایک سیکنڈ بھی زیادہ جو ہے کسی کو مہلت نہیں ملنے والی ہے. لہذا موت تو سب کو آنی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمائے، جس کو ہم سورۃ المنافقون کے اندر پڑھتے ہیں، کہ اس دن کافر کہے گا جیسے ہی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش میری موت جو ہے ایک تھوڑی مہلت دے دیتے، آپ ایک اتنی سی مہلت دے دیتے، کچھ ٹائم، فاصدق، میرے پاس پیسہ تھا کافی، میرے پاس بینک بیلنس تھا، میرے پاس سونے کی شکل میں تھا، میرے پاس زمینیں تھی، فاصدق، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ موت آ رہی ہے، اتنی اگر مہلت ملتی تو صدقہ کر لیتا میں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک بندوں میں سے میں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ کسی کو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ أَجَلًا، کسی کا بھی مدت، کسی کی بھی مدت ایک لحظہ، ایک سیکنڈ بھی نہیں بڑھائے گا اللہ رب العزت. سب کا طے ہے. تو بہرحال موت سب کو آنی ہے. اس عالم سے، ایک عالم سے تو ہم یہاں پر جتنے بھی ہیں، ایک عالم سے تو ہم گزر چکے ہیں، ابھی ہم دوسرے عالم میں ہیں، اور یہ عالم بھی ختم ہوئے گا جب ہماری موت آ جائے گی. یہ کوئی طے نہیں ہے، یہ کوئی طے نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرمائے، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں 2 آیتیں ملیں گی جو عذاب قبر کے بارے میں، جو عالم برزخ میں عذاب ہوتا ہے، اس کا استدلال کرتے ہیں. امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت کہتے ہیں، ترجمہ یہ ہے، النار يعرضون عليها، کہ آگ جس دن پیش کی جائے گی، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صبح اور شام آگ جو ہے پیش کی جائے گی قبر میں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی. تو یہاں پر 2 چیزیں اللہ رب العزت ذکر کیے ہیں کہ جس دن صبح و شام آگ پیش کی جائے گی اور قیامت جب قائم ہوئے گی. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، هذه الآية اصل كبير في استدلال اہل السنة على عذاب البرزخ في القبور. فرمایا کہ یہ آیت اصل ہے، یہ آیت میجر ہے، اہم آیت ہے. کس اعتبار سے؟ کہ عالم برزخ میں عذاب ہوتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اہل السنہ والجماعہ کے لیے یہ اہم آیت ہے جسے ثابت کیا جاتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس ایک بڑا فرقہ ایسا ہے، ایک ایسا فرقہ ہے جو سرے سے انکار کرتی ہے کہ عالم برزخ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی اصلیت ہے ہی نہیں. انسان جب مر جاتا ہے تو ختم، اس کی ہڈی بوسنیاں سب ختم ہو جائیں گی، اس کو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پیدا کرے گا.
دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا قیامت کے دن. مگر یہاں پر کوئی عالم نہیں ہے، ایک فرقہ جو اسلام سے نکلا ہوا ہے، سرے سے عالم برزخ کا انکار کرتا ہے. جبکہ یہ آیت یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو قیامت کا قائم ہونا یعنی ہمیشگی کی زندگی، اور دوسرا جو ہے دنوں رات صبح و شام آگ کا پیش کرنا یعنی عالم برزخ. اسی طرح سے اللہ رب العزت دوسری آیت میں فرمایا، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر کے کہا، نزلت فی عذاب القبر، یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ایک یہودی خاتون تھی، معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرتی تھی. وہ خاتون خدمت کرتی تھی اور معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا سلوک کرتی تھی اس کے ساتھ. فوری طور پر اس خاتون نے کہا، جب بھی اچھا سلوک کرتی کہہ کر کے جاتی کہ اللہ تم کو عذاب قبر سے بچائے، کیونکہ یہودیوں پر بھی آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی. اس کے بعد معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، یہ عورت جب بھی میں سلوک کرتی ہوں اچھا کہتی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ یہودی جھوٹی ہے. کہا کہ یہودی جھوٹی ہے کیونکہ ابھی وہی عذاب قبر کے متعلق ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نازل نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہی نازل ہوئی عذاب قبر کے متعلق. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. فرمایا اے لوگوں، عذاب قبر کی تیاری کر لو، اپنی قبر کی تیاری کر لو، اس لیے کہ عذاب قبر حق ہے. ہر ایک کو قبر تو دبوچتی ہے، ہر ایک کو قبر دبوچتی ہے. یہ بہت تنگ گھر ہے میرے بھائی، بہت تنگ گھر ہے، جگہ نہیں ہے اس میں. اس میں اگر جگہ بنانا ہے ہم دنیا میں بنا لیں گے. دنیا میں ہم اچھی خاصی، اگر گھر تنگ ہو، بیڈ روم 2 ہو تو 3 بیڈ روم بنا لیں گے، ہم 4 بیڈ روم بنا لیں گے، کشادہ ہال کر لیں گے ہم آجو بازو کی جگہ لے کر کے. مگر قبر میں نہیں کر سکتے. آپ کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف عمل کے ذریعے سے. آپ کا عمل اگر اچھا رہا، اس عمل کے ذریعے سے ہم بس قبر کو کشادہ کر سکتے ہیں، ورنہ جو ہے ہم قبر کو کشادہ نہیں کر سکتے. بہت تنگ رہے، یہ کچیل دیتی ہے یہ انسان کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تدفین ہوئی ان کی، جب ان کو قبر میں دفنایا گیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے تعلق سے فرمایا، معاذ وہ ہیں ھذا الذی تحرک لہ العرش. ان کی خوبیاں دیکھیے. یہ معاذ، سعد بن معاذ کون ہیں؟ جن کی موت پر جو ہے عرش الہی ہل گیا، اللہ کا عرش جو ہے ہل گیا معاذ کی وفات پر. وشہد لہ 70,000 من الملائکہ، اور تقریباً ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے شریک تھے. 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک تھے. وفتحت لہ ابواب السماء، اور ان کی وفات کے بعد فوری طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. اللہ اکبر. ایک تو عرش ہل گیا، آسمان کے دروازے کھل گئے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ 70,000 فرشتے جو ہے ان کی نماز جنازہ میں شریک رہے. مگر معاذ کو بھی قبر نے کچولا، معاذ کو بھی قبر نے کچلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد ضم ضمۃ ثم فرج له، ایک کچلنا کچلا معاذ کو، پھر جو ہے ان کے لیے کشادہ کر دی گئی. اس سے معلوم ہوا، آگے دیگر احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قبر اگر کچلنا نہیں ہوتا تو معاذ کے لیے نہیں کچلا دیتا تھا. معلوم یہ ہوا کہ قبر ہر ایک کو دبوتی ہے، ہر ایک کو دبوچتی ہے قبر. ہاں اگر مومن ہے تو شروع میں ایک مرتبہ ہو جائے گا اس کے اعمال کے مطابق. اگر واقعی وہ مومن رہا، اس کے عمل صالح کیا، اس نے نیک اعمال کیا، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کچھ دبوچے. مگر جس کے اعمال بد ہوں، جو کفر پر ہو، قبر اس کو دنوں رات دبوچتی ہے، کچیلتی ہے، اس کی انتڑیاں باہر آ جاتی ہیں، پھر جو ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے، پھر دبوچتی ہے. یہ سلسلہ برابر جو ہے کافروں کے لیے چلتے رہتا ہے. تو یہ قبر میرے بھائیوں ایک تنگ گھر ہے. یہ قبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کی تیاری کے متعلق فرمایا، ان هذه الامه
تبتلى في قبورها فلولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ امت آزمائی جائے گی، مبتلا کی جائے گی، قبر کے اندر اپنے اپنے قبروں میں مبتلا کی جائے گی، دبوچی جائے گی یہ قبر. فلولا الا تدافنوا، میں چاہا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو یعنی انسانوں کو ایک مرتبہ جو ہے قبر میں جو عذاب ہوتا ہے اس کا ایک مرتبہ آوازیں سناؤں اس کی. فلولا اللہ تدافنوا، مگر میں نے دعا نہیں کیا. کیوں میں نے دعا نہیں کیا؟ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم اپنے موتے کو دفن ہی نہ کرو. اللہ اکبر. مجھے ڈر تھا کہ اپنے موتوں کو، اپنے مردوں کو دفن نہ کرو. اس ڈر سے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب قبر سناؤ. جو چیز میں سنتا ہوں اگر تم سن لو گے تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. اللہ اکبر. تو یہ عذاب قبر میرے بھائیوں حق ہے. آوازیں آتی ہیں، چیخیں آتی ہیں، مگر یہ انسانوں کو سنائی نہیں دیتا. میت کو جیسے ہی دفنا کر کے آگے بڑھتے ہیں، میت چلاتا ہے، پکارتا ہے، اس کے پیروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اس کو اس وقت. یعنی جتنا اللہ تعالیٰ سناتا ہے اتنا ان لوگوں کو سنائی دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، ہم دنیا میں تنہا نہیں رہ سکتے کسی کے بغیر. ہم ایک دوسرے کے حاجت مند ہیں. آدمی اگر تنہائی اختیار کیا تو دماغی طور پر کمزور پڑ جاتا ہے، دماغی طور پر کمزور پڑ جاتا ہے، پاگل ہو جانے لگ جاتا ہے. ہم ایک دوسرے کے سہارے کے ساتھ ہی چل سکتے ہیں. اگر بچے ہیں تو والدین کی ضرورت پڑتی ہے، بڑے بھائیوں کی ضرورت ہے، رشتہ داروں کی ضرورت پڑتی ہے. پھر عمر جیسے ہی ہوئی، شادی ہوئی تو ایک بیوی کی ضرورت پڑتی ہے. پھر سہارے میں چھوٹے بچوں کی ضرورت، بڑے بچوں کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے. ہم دنیا میں تنہا نہیں رہ سکتے، مگر قبر میں ہمیں تنہا جانا ہے. قبر میں ہمیں تنہا جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے. ہاں، ایک ساتھی کو ہم لے جا سکتے ہیں قبر میں، صرف ایک ساتھی کو ہم لے جا سکتے ہیں، وہ ہے ہمارے اچھے اعمال. ہمارے اچھے اعمال ہیں تو وہی ہمارا ساتھی ہے. ہماری نمازیں ہمارا ساتھی ہے، ہماری تلاوتیں ہمارا ساتھی ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ یہ ہمارا ساتھی ہے، ہمارا سچ یہ ہمارا ساتھی ہے، یہ ہماری روزے یہ ہمارا ساتھی ہے. میرے بھائیوں یہ نیک اعمال جو بھی ہیں یہی ہمارا ساتھی ہے. کل قبر میں ہماری موت کے بعد یہی ہمیں ساتھ آئے گا، کوئی دوسری چیز ہمیں ساتھ نہیں آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، میت جب اس کا جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں 3 چیزیں چلتی ہیں اس کے پیچھے، اس کے ساتھ جو ہے 3 چیزیں چلتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلہ وعملہ ومالہ، اس کے خاندان والے بھی چلتے ہیں. بچے جاتے ہیں روتے ہوئے دھوتے ہوئے چلتے ہیں، بھائی وغیرہ سب لوگ چلتے رہتے ہیں. اور اس کا مال یعنی ابھی اس کی لڑائی جھگڑا ابھی شروع نہیں ہوتا، ابھی دفنا دینا، 3-4 دن رونا، پھر لڑائی جھگڑا، یہ میرا یہ تیرا، مجھے بول کر گئے تجھے بول کر گئے، یہ اس کے حق میں یہ اس کے حق میں، لڑائی جھگڑا ابھی بعد میں ہے. یہ ابھی جو ہے کیونکہ ابھی پیپر کے کاروائیاں ابھی نہیں ہوئی. اہلہ ومالہ وعملہ، 2 چیزیں لوٹ کر آ جاتی ہیں. بچے کیا ہے جو دور کے رشتہ دار ہیں تو بس ہم نے تو حق ادا کر دیا رشتہ داری کا، دعا کر دیا، نکل جاتے ہیں. بچے تھوڑی دیر رک جاتے ہیں یا 3-4 دن اور جو ہے آتے ہیں، دعائیں کر لیتے ہیں. بچے سب لوٹ کر کے چلے جاتے ہیں، تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. مال بھی چلا جاتا ہے، بچے بھی چلے جاتے ہیں. بچتی ہے ایک چیز، اس کا عمل. اس کا عمل یہ ایک ہی چیز بچے گی اس کو. اگر اچھے اعمال رہیں تو اچھا بدلہ اس کو ملتے رہے گا، یہی ساتھ دیتا رہے گا. رشتہ داری ساتھ دے گی اس کو، رشتہ داری جو دنیا میں اچھی طریقے سے نبھایا یہ رشتہ داری اس کو قبر کے عذاب سے روکے گی. یہ صدقہ اس کو قبر کے عذاب سے روکے گی، یہ نمازیں اس کو قبر کے عذاب سے روکے گی. یہ تمام چیزیں اس کو، یہ عمل جو ہے ہیلپ کرتے رہے گا. عذاب آتا رہے گا، نماز آ جائے گی، عذاب آتے رہے گا، اس کا صدقہ آ جائے گا، عذاب آتے رہے گا، آڑ میں جو ہے رشتہ داری جو اس نے نبھائی تھی یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. یہ قبر میرے بھائی ایک تاریک گھر ہے، اندھیرا ہے. ہم اپنے بیڈ رومز کو، اپنے ہال کو LED لائٹ لگا کر کے سنوار سکتے ہیں، شادیوں میں ایک سے ایک لائٹ لگا کر کے سنوار سکتے ہیں، اپنے گھروں کو روشن کر سکتے ہیں ہم، مگر یہ قبر کے اندر ایک چراغ بھی نہیں گھس سکتی. اگر آپ کو روشن کرنا ہے اپنے گھر، اپنے قبر کو،
تو صرف آپ کے اعمال کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، ورنہ یہ قبر جو ہے تاریکی ہے، تاریکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون تھی مسجد کے اندر، وہ خاتون جو ہے خدمت کرتی تھی، کچھ دن نظر نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دیکھیں کتنی گہری نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، چھوٹوں کے لیے بھی یہی رویہ، بڑوں کے لیے بھی یہی رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پوچھا کہ یہاں پر ایک خادمہ تھی، خاتون تھی، صفائی کرتی تھی اس مسجد کی، کہاں نظر نہیں آ رہی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایک رات اس کی وفات ہو گئی تو ہم نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہا، لہٰذا ہم گئے اس کی نماز جنازہ پڑھے، تجہیز و تکفین کا کام ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی، مجھے اس کی قبر بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے پاس گئے، اس نماز جنازہ آپ نے قبرستان میں قبر کے پاس پڑھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلما، یہ قبریں تاریک گھریں ہیں، تاریکی سے بھرے ہوئے ہیں یہ قبریں، تھوڑی بھی روشنی نہیں آتی، تھوڑی بھی روشنی آتی۔ ہم دنیا میں روشنی کے بغیر نہیں جی سکتے، روشنی کے بغیر نہیں جی سکتے۔ اگر ہمارے گھروں سے سورج کی شعاعیں نہیں پڑتی تو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اگر ہمارے گھروں میں لائٹ چلے جائیں، یو پی ایس کا بندوبست نہ ہو تو پریشانی سی ہونے لگتی ہے، کوئی کام کاج نہیں ہوتا۔ تو قبر کی زندگی سوچ کے دیکھیے کہ یہ قبر ایک تاریک گھر ہے، ایک اندھیرا ہے، اس قبر کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، ہماری موت کو یاد کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ قبرستان کی زیارت کرتے تھے، کسی کی وفات ہو گئی ایک دو بار گئے ہم ختم کر دیے، نہیں، عام مسلمانوں کے لیے بھی قبرستان جاتے رہنا چاہیے، جاتے رہنا چاہیے، ایک ہفتے میں ایک بار، 2 ہفتے میں ایک بار، کم از کم مہینے میں ایک بار اپنی عادت ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبرستان جاتے تھے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبرستان جاتے تھے۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے یا پھر قبر کا تذکرہ، عذاب برزخ کا تذکرہ اگر ان کے پاس آتا تو بہت روتے تھے، قبر کے پاس قبرستان کھڑے ہو کر کے روتے رہتے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، اتنا روتے یہاں تک کہ آنکھیں تر ہو کر کے، داڑھی تر ہو کر کے، داڑھی سے پانی ٹپکنے لگتا۔ جب ان سے کہا گیا کہ عثمان بن عفان آپ کے پاس جنت کا تذکرہ آتا ہے، جہنم کا تذکرہ آتا ہے، قیامت کا تذکرہ آتا، آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے تذکرے پر روتے ہو یا قبرستان آ کر کے تم روتے ہو۔ فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه۔ فرمایا یہ قبر پہلا اسٹیشن ہے ہمارا، پہلا اسٹاپ ہے، یہ جو سفر ہمیں طے کرنا ہے آخرت تک کا، یہ قبر جو ہے ہمارا پہلا اسٹاپ ہے۔ فرمایا فَإِن نَجَا مِنْهُ، اگر یہاں نجات مل جائے، یہاں اگر ہمارے سوالات کے جوابات اگر ہم دے دیں، فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، تو بعد میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ وَإِن لَمْ يَنْجِ مِنْهُ، اگر یہاں نہیں بچے ہم، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، تو بہت سخت ہے آگے کی دن، آگے کے جو لمحات ہیں، آگے کا جو مرحلہ ہے بہت سخت ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں قبر کی تیاری کرنی ہے۔ ہم دنیا میں تیاری کرتے ہیں، مال کی تیاری کر رہے ہیں، اولاد کی تیاری کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر کبھی اس سے غافل نہ ہوں، قبرستان جایا کریں، قبرستان جایا کریں، اپنی موت کو یاد کریں، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے موت کو یاد کریں اپنی۔ قبرستان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، میں تم لوگوں کو قبرستان جانے سے روکتا تھا، اب تم زیارت کرو قبروں کی، اس لیے کہ یہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہے، چادر چڑھانے کے لیے نہیں، کسی پر قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے نہیں، کسی کا عمل درست کرنے کے لیے نہیں، تم کسی کا عمل بھی درست نہیں کر سکتے، تمہیں خود اپنا عمل تیاری کرنا ہے۔ اور جائیں قبرستان، سوچیں، تصور کریں کیسے کیسے لوگ سو رہے ہیں قبر میں۔ کسی کو ناز تھا اپنی خوبصورتی پر، کسی کو ناز تھا اولاد کی کثرت پر، کسی کو ناز تھا اپنے جسم کی طاقت پر، کسی کو ناز تھا اپنے مال و دولت پر، جائیداد پر، مگر سب سو رہے ہیں۔ آج ہمیں کس چیز پر ناز ہے؟ آج ہمارے اندر کیا چیز ہے؟ کیا مال کا غرور ہے ہمارے اندر، یا جسم کی طاقت کا غرور ہے ہمارے اندر، یا پھر کون سا غرور ہے ہمارے اندر؟ اس کی اصلاح کریں، اس کی اصلاح کریں، اور قبر کو یاد کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عذاب قبر سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے قبروں کو نور سے منور فرما دے، روشن فرما دے ہماری قبروں کو، اللہ تعالیٰ
تمام مسلمانوں کے حالات سدھرائیں اور ان تمام کو توفیق دیں کہ وہ اپنی قبروں کی تیاری کریں. جو کوئی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. وأذل الشرك والمشركين. وأذل الشرك والمشركين. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور